مشتاق احمد یوسفی، طنز و مزاح کے اقتباسات پارٹ 2 حصہ دوم 12ویں جماعت، زندگی کے مختلف شعبوں پر ان کے دانشورانہ تاثرات۔ مشتاق احمد یوسفی اردو کے بے مثل طنز و مزاح نگار تھے، جنہوں نے نہ صرف قاری کو محظوظ کیا بلکہ فکر و فن کا نادر امتزاج بھی پیش کیا۔ ذیل میں ان کے کچھ پر لطف اور مشہور اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ اقتباسات اردو ادب میں ان کی ظرافت، فلسفیانہ فصاحت اور گہرائی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ازدواجی زندگی، بیوی شوہر شادی۔ بیوی کو خوش رکھنا کوئی فن نہیں، مشق مسلسل ہے۔ شادی وہ لٹریری ایوارڈ ہے جو زندگی بھر کی خاموشی کے عوض دیا جاتا ہے۔ ہم بیوی کے سامنے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، مگر سچ وہ ہوتا ہے جو وہ سننا چاہتی ہے۔ بیوی سے جھگڑا ایسے ہے جیسے موبائل کی بیٹری روز چارج کرنا پڑتا ہے۔ دوستیاں اور رشتہ دار۔ دوستی وہ قرض ہے جو ہر مہینے قسطوں میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں غیر بھی اپنوں سے بہتر لگتے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی کرنے کا حق محفوظ رکھے۔ نوکری دفتر اور باس دفتر میں کام وہ کرتا ہے جو کچھ نہیں جانتا، باقی سب مشورے دیتے ہیں۔ ہماری کمپنی میں ترقی کا راز یہی ہے کہ باس کی ہر بات کو دانشورانہ تحقیق مانا جائے۔ نوکری وہ چیز ہے جس سے نجات کے خواب تو آتے لیکن تنخواہ کے بغیر آنکھ نہیں کھلتی۔ معاشرہ و قوم، عوام الناس سے مراد وہ عوام ہے جن کا ناس مار دیا گیا ہو۔ ہمارے ہاں ہر وہ کام فوراً ہوتا ہے جس کے نہ ہونے سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے۔ قوم وہی ترقی کرتی ہے جس کے پاس خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ جاگنے کی ہمت بھی ہو۔ ہم ترقی کرنے سے نہیں ڈرتے، بس محنت سے گھبراتے ہیں۔ زندگی، فلسفہ، تجربہ۔ زندگی وہ امتحان ہے جس میں سوال بھی ہمیں خود سمجھنے ہوتے ہیں اور جوابات بھی۔ جوانی خوش فہمی، بڑھاپا خود فریبی، اور بڑھاپے کے بعد سب یادداشت پر ہوتا ہے۔ کچھ باتیں صرف عمر کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، جیسے نیند کی قیمت، خود احتسابی پر طنز۔ ہم نے زندگی میں جتنی احتیاط کی اتنے ہی حادثے ہوئے۔ جب بھی ہم نے عقل سے کام لینے کی کوشش کی، احساس نے روک دیا۔ ہم تو اتنے سادہ ہیں کہ آئینے میں بھی خود کو غیر سمجھ لیتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کے مزاحیہ جملے اور مختصر اقتباسات ان کے اسلوب تحریک کی چمکدار مثالیں ہیں۔ ان کے جملے قاری کو بیک وقت ہنساتے بھی ہیں اور چونکاتے بھی۔ ہم نے جس سے بھی قرض لیا اس کو اپنا خیرخواہ پایا۔ زرگزشت۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد فرشتے سوال کریں گے، یہاں تو زندگی کا ہی سوالوں کا پرچہ ہے۔ آب گم۔ جو قوم چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتی ہو، اس کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہو سکتا۔ میاں ہم اتنے سادہ بھی نہیں کہ جو سمجھ نہ آئے اسے فلسفہ سمجھ لیں۔ خاکم بدہن۔ ہم بھی برے وقتوں میں پیدا ہوئے ہیں جب لوگ مرنے کے بعد بھی یاد رہتے تھے۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، جتنی سمجھ آتی ہے اتنی ہی بیکار لگتی ہے۔ جس دن ہم نے سچ بول دیا وہ دن ہماری نوکری کا آخری دن ہوگا۔ اگر ہر شخص اپنی اصلاح سے پہلے دوسروں کی اصلاح چھوڑ دے تو دنیا میں کوئی خرابی نہ رہے۔ غصہ پی جانا صحت کے لیے اچھا ہو سکتا ہے لیکن ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے نہ ان کے بغیر گزارا، اور یہی اصل ازدواجی زندگی ہے۔ چراغ تلے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں سچ سننا نہیں چاہتا۔ خاکم بدہن 1969۔ دوست بناتے وقت احتیاط کریں، دشمن تو خود بن جاتے ہیں۔ زرگزشت 1976۔ ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے ہمیں روکا گیا اور ہر وہ کام چھوڑا جس کا مشورہ دیا گیا۔ آب گم 1989۔ ہم جیسے لوگ تجربے سے نہیں نقصان سے سیکھتے ہیں۔ شام شیر یاراں۔ بیوی کو خوش رکھنا، یہ تو ہو گیا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ انسان کو موت ہمیشہ قبل از وقت اور شادی بعد از وقت معلوم ہوتی ہے۔